کسی بھی معاشرے میں الیکشن اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک امیدوار مل سکے جو آپ کی بات اوپر والی سطح تک پہنچا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. لیکن ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ووٹ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. ان کی آپس کی ناراضگیاں بڑھائی اور کم کی جاتی ہیں, زیادہ تر بڑھا دی جاتی ہیں, بہت کم ہی جگہوں پہ کم ہوتی ہیں. اور ہمیں ووٹ کا اصل مقصد پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کس لیے دینا تھا اور ووٹ دینے کا مقصد کیا تھا. ووٹ دینے کا ہمیں بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ ووٹ دے دے بھائی تو ایک نمائندہ آ جائے گا, تو ووٹ قوم کی امانت ہے. لیکن یہ کبھی نہیں بتایا جاتا کہ ووٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس کو یوٹیلائز وہ بندہ ہو جو اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر سکے, جو آپ کو جو ہے آپ کی ضروریات پوری کر سکے, آپ کو اچھی تعلیم دے سکے, آپ کے بچوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوں, ان کا جو فیوچر ہے وہ کچھ اس کے لیے بہتریاں ہوں. لیکن یہاں ہمارے ہاں الٹا المیہ ہے. ٹیکس دینے کے باوجود ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس میں, پرائیویٹ اسکولوں میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے, اور ہم اپنی جمع پوجی ان کی پڑھائی پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا علاج ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم اس کی خاطر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو پرچی ہے ایک سوائے وہ فری بھی پہلے تھی, لیکن اب وہ بھی فری نہیں ہے. وہ بھی آپ 10 سے 20 روپے دے کے لیں گے, اور اس پہ وہ لکھ کے ایک پرچہ آپ کو تھما دیا جائے گا کہ جائیں بھائی یہ پرائیویٹ کسی ہاسپٹل سے آپ لے لیں میڈیسنس, اور جا کے وہاں پہ نہیں تو چیک کروا دیں, نہیں تو آپ کو وہی سرکاری ڈاکٹر جو وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو یہ صلاح دے رہا ہوگا کہ بھائی آپ سیکنڈ ٹائم نا میرے پرائیویٹ کلینک پہ آ جائیں, ہم آپ کا اچھے سے چیک اپ کر لیں گے. ایک بندہ جو سرکاری تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود, سہولیات مشینیں موجود ہونے کے باوجود آپ کا علاج نہیں کر سکتا, جو کروڑوں اربوں روپے کا ہاسپٹل ہے اس کے اندر مشینری لگی ہے, تو ایک جو اس کا کلینک ہے لاکھوں روپے میں اس نے بنایا ہوا, چھوٹی 2-4 مشینیں ہوں گی اس میں, وہ آپ کو وہاں پہ بلا لیتا ہے کہ بھائی میں وہاں پہ تمہارا اچھے سے علاج کروں گا, یہاں پہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کا جو اسکول کا ٹیچر ہے, سرکاری اسکول کا ٹیچر, تو وہ اس نے کیا ہوتا ہے, اس نے اپنا ایک پرائیویٹ اسکول نا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی جوائننگ پارٹنرشپ یا اس طرح کا کچھ ماحول بنایا ہوتا ہے, تو وہ اس میں چلا جاتا ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے وہ پڑھا رہا ہوتا ہے آپ کے بچوں کو دگنی فیس لے کے, ٹھیک ہے, اپنے بچے بھی اس کے سرکاری میں نہیں ہوں گے, پرائیویٹ میں ہوں گے. تو ایکچوئل میں یہ تھا کہ جو ہمارا ووٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے لیے سہولیات ملیں. ہم یورپ کی قوموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ یورپ والے یہ, امریکہ والے یہ, فلاں فلاں ڈمکان, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ, ان لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے گھر سے کہ بھائی تم آ جاؤ. آپ کے کروڑوں روپے لگا کے یہاں پہ آپ کے سیاستدان آپ کے ٹیکس میں سے کروڑوں اربوں روپے لگا کے اپنے جلسے جلوس بنا رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کے آگے ناچ رہے ہوتے ہیں. جی ہمارا یہ آئے گا, تیر آئے گا تو یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا آ جائے گا, تو بلہ آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور بھائی تقدیر نہیں بدلنی اس طرح. آپ محنت کریں, اپنے آپ کو جگائیں, آپ ووٹ دینے نہ جائیں بلکہ ووٹ مانگنے والا آپ کے پاس ہے, اور اپنا وین بیان کرے. اور جو دیکھتے ہیں کہ جو قوم کو آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے, ملک کو آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے, نہیں تو 70 سالوں سے تو یہی ہوتا آ رہا ہے. پتہ نہیں نون لیگ آ جائے گی تو کیا اکھاڑ لے گی, پی ٹی آئی آ جائے گی تو کیا اکھاڑ لے گی, پی پی آ جائے گی تو کیا اکھاڑ لے. تینوں کو دیکھ لیا بھائی, 70 سال ہو گئے, اب تو ضمیر جگاؤ اپنے, اور اس قابل بنو کہ آپ ترقی کر سکو, معاشرے میں آپ کا نام ہو. آج بھی ہمارا ملک چائنا ہم سے بعد آزاد ہوا, دبئی, سعودی عرب, اور ہم کیا رونا پٹتے, اور جی ان کے پاس اثاثے ہیں, ان کے پاس جو معدنیات تھے, ان کے پاس آئل ہے, گیس ہے. اور بھائی چائنا نے انڈسٹری لگا کے اپنی پوری ریولوشن پیدا کر دی پوری دنیا کے اندر کہ بھائی انڈسٹری سے کیا نہیں ہو سکتا. دبئی ابھی آئل اینڈ گیس کو چھوڑ کر وہ اپنی انڈسٹری لگا رہا ہے, انڈسٹری کے بل بوتے پہ ہو یہاں پہ. ابھی اس کی قطر چھوٹا سا ملک, آپ اس کو دیکھیں, اگر اس نے پیسوں کو یوٹیلائز کیا, اپنے ٹیکسز کو, یا اپنا جو پیسہ آیا اس کو اس نے دوسرے ملکوں میں انویسٹ کیا کہ کل کو اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی برا ہو تو ہم اس قابل ہوں کہ ہم دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں. قطر کے ساتھ اگر اگلے 300 سال تک کوئی 200 سال یا 300 سال اس کا کوئی پڑوسی تجارت نہ کرے تو پھر بھی وہ سروائیو کر سکتا ہے, اس کے اتنے اثاثے دوسرے ملکوں میں ہیں موجود. لیکن ہمارا کیا ہے, ہم جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو $2 بلین ہمیں پر منتھ بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ہم انہیں ووٹ کا حق نہیں دے رہے, اور $1.8 بلین کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور بھائی پاکستانیوں جاگو, اور ان لوگوں کے اوورسیز جو ہمیں 30 ارب سے 35 ارب ڈالر میں سال کا بھیج رہے ہیں, ان کی خاطر کوشش کرو انہیں ووٹ ملے, اور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دو, یار ملک میں انویسٹ کرو, آپ باہر نہ لے کے جاؤ. ابھی ٹاپ 10 میں ہم دبئی میں جائیداد خریدنے میں آ رہے ہیں, تو ہم کس چکر میں لگے ہوئے ہیں, ہم گمراہ ہو رہی ہے ہماری عوام, ہم خود گمراہ ہیں, ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں, اور ہمارے سیاستدانوں کو ٹس سے مس نہیں ہے, وہ اپنی بائیں جائیدادیں بنا رہے ہیں. ایک عام بندے کو آپ دیکھ لیں کہ جاب کرنے کے لیے سرکاری نا اس کو دوسری نیشنلٹی چھوڑنی ہوتی ہے, جبکہ ہمارے ہاں جو 17 اسکیل سے اوپر کتنے بیوروکریٹ, ٹیکنوکریٹ اور کتنے آفیسرز ہیں جن کے پاس ڈیول ٹرپل نیشنلٹیز
چیزیں، اور یہاں سے صرف ریٹائرمنٹ کی دیر ہے. اس کے بعد جناب کوئی جا کے آسٹریلیا میں جزیرے خرید رہا ہوتا ہے، کوئی بیلجیم میں رہ رہا ہوتا ہے، کوئی سعودیہ میں جا کے رہ رہا ہوتا ہے، اور ہم وہاں کے وہاں. حتیٰ کہ جن کو پروٹیکشن چاہیے تھی، جو پروٹیکشن ہمیں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، جنہیں پروٹیکشن چاہیے عوام کو، جن سے مطلب کہ اداروں سے چاہیے، وہ جا کے باہر رہ رہے ہوتے ہیں. پلاننگ والے باہر رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے، جا کے دوسرے ممالک میں اپنی سیویاں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ادھر، آپ کا ملک تو پاکستان ہی ہے بھائی، تو آپ ادھر ہی رہو، اور جو ووٹ نہیں دو گے تو ووٹ ہمارا جو ہے وہ قوم کی امانت ہے اور فلاں ہے. یار آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اگر آپ نہیں دیکھتے نا کہ کوئی بندہ ووٹ کے قابل نہیں ہے تو ووٹ مت دو، کیونکہ وہ ووٹ لے کے غریب کا حق مارے گا. جب وہ غریب کا حق مارے گا تو کل آپ نے اس کا جواب دینا، آپ برابر کے مجرم ہوں گے اس غریب کے حق میں مارنے کے. چلیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.